کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے۔ اس شخص نے عرض کی امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کا بیان فرمایا کہ نااہل لوگ سربراہ ہوں گے۔ انفرادی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں اہلیت انتہائی ختم ہو گئی۔ والد ہے تو بچوں کے پورے حقوق نہیں ادا کر رہا، دنیاوی تعلیم دے رہا ہے، دینی نہیں دے رہا، بعض تو دنیاوی دینی دونوں نہیں دے رہے۔ تربیت جو اولاد کی ہونی چاہیے، اخلاق سکھانا چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ بس اتنی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کا کوئی روزگار لگ جائے، اخلاق کیسا ہو، دنیا میں رہن سہن کا طریقہ کیسا ہو، چھوٹے بڑے کا ادب کیسا ہو، یہ نہیں سکھانا۔ بس اتنے سکھانے کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ذریعہ معاش اچھا ہو جائے، یہ کمانے لگ جائے۔ بس لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، دینی تعلیم کتنی ہے، آخرت کی کتنی فکر کرتا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح سکولوں کے سربراہ اداروں کے سربراہ لے لو، اور اوپر اگر سیاست میں چلے جاؤ تو سارے ایسے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہی معافی دے۔ اور مختصر بات کرتا ہوں، انسان سب کو چھوڑ کر انسان دین کو لے لے۔ ہمارے دین کے اعتبار سے بہت زیادہ جو کمی پائی جاتی ہے وہ ہمارے دینی سربراہوں کی وجہ سے ہے۔ ملک پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ان علاقوں میں بہت سے دینی ادارے ایسے ہیں کہ جن کا نظام اچھا ہے، لیکن اکثر ایسے ہیں یا اکثر مساجد ایسی ہیں کہ جن کا نظام درست نہیں ہے۔ اب جب ایک بندہ 10 سال پڑھتا ہے، پھر حفظ کرتا ہے، اتنا اچھا عالم بنتا ہے، اور اس کو محلے والے جب مزدور کی تنخواہ 10 ہوگی، امام کو 5000 دیں گے، اب ظاہر بات ہے عوام کا رجحان کس طرف جائے گا؟ ادارے میں وہ پڑھانے جائے گا، ادارے والے اس کو 3000 تنخواہ دیں گے۔ مزدور کی تنخواہ 6000 ہے، چوکیدار 10000 لے رہا ہے، مولوی پڑھا رہا ہے، اس کو 2000 3000 تنخواہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے عوام کا رجحان کس طرف جائے گا کہ بچوں کو مولوی نہیں بنانا۔ پھر بعض اداروں میں 20 سال 25 سال علماء پڑھا رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ ادارہ چھوڑتے ہیں یا فارغ کر دیا جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر سرکاری عہدے میں ایک بندہ چلا جاتا ہے، 18 سال بعد لٹیر ہو، 25 سال بعد لٹیر ہو، وہ 20-30 لاکھ روپیہ لے کے آتا ہے، پھر ہمیشہ کی تنخواہ پینشن اس کی الگ لگ جاتی ہے۔ آج کل بھی دیکھ لو، آج کل مزدور کی تنخواہ 25000 ہے، اور آپ قرب و جوار کے غریب مدرسوں کو چھوڑو، بڑے بڑے جو صحیح مدرسے ہیں وہاں چلے جاؤ تو اساتذہ پڑھا رہے ہیں 20 سال سے، تنخواہیں ان کی ہیں 14000 15000۔ آج کے دور میں جو 20 سالہ جن کی سروس ہو گئی ہے، اب 20 سالہ سروس کے علماء کی اگر تنخواہ یہ ہوگی، یا اکثر مساجد میں آپ چکر لگا کے دیکھیں بھائی امام صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا، 18 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، تنخواہ کیا ہے جی 15000 18000۔ تو اب جب یہ کم تنخواہیں ہوں گی، علماء کو روزی تو اللہ دیتا ہے، نظام تو اللہ چلاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ غیب سے مدد کرتا ہے، لیکن جو عوام کا رجحان ہوتا ہے پھر وہ دین کی طرف نہیں ہوتا۔ پھر جو عزت عالم کی ہونی چاہیے، اب ظاہر بات ہے جب مولوی بیچارے کا آمدن کم ہے تو وہ پھر عوام سے مانگے گا بھی، کسی کو صدقے کا کہے گا، کسی کو زکوٰۃ کا کہے گا، تو وہ عوام کے ذہن میں پھر ان کی عزت نہیں آتی بلکہ ذلت کی طرف رجحان جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں یار کل ہمارے بچے کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہی اگر ادارے والے اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہوتی، مساجد کا نظام ایسا رکھا جاتا کہ ان کی تنخواہیں اچھی ہوتی، تو لوگ کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں یار بچے کو عالم بناؤ۔ جس طرح ہمارا اب فوجی بیچارے کو کیا ملتا ہے، اور ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے، پورے پاکستان میں بیچارے گھومتے ہیں، لیکن کس وجہ سے ہم اپنے بچے کو فوج میں بھرتی کراتے ہیں، پولیس میں بھرتی کراتے ہیں؟ تکلیف بھی ہے، سختی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں صرف پیسے کا لالچ ہوتا ہے کہ بھائی بچہ 18 سال سروس کرے گا، 25 کرے گا، ایک تو اس کی
علاج فری ہوگا اور اسی طرح میڈیکل فری ہوگا، پھر اس کے بعد پینشن لگ جائے گی۔ وہ اس کوشش میں ہم اپنے بچے کو فوج کی طرف لے جاتے ہیں، پولیس کی طرف لے جاتے ہیں، سرکاری محکموں میں لے جاتے ہیں، بھرتی ہونے کے لیے وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور مدارس میں چلے جاؤ بچوں کے داخلوں کے نہ ہونے کے نام ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور طلباء بالکل کم ہیں، اور جو بیچارے ہیں وہ ہمارے جو اداروں میں نہیں چل سکتے یا جو سکول نہیں پڑھتے، جو والدین کو تنگ کرتے ہیں، اکثریت ان کی ہوتی ہے۔ بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ ہوتے ہیں یار بچہ سکول نہیں پڑھ رہا، تنگ کر رہا ہے، چلو مدرسے میں داخل کر دو، محلے میں لڑائیاں کرتا ہے، چلو ہفتے بعد آئے گا یا 2-3 مہینے بعد گھر آئے گا، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ مدارس کے اساتذہ ان نالائقوں کو بھی پڑھا کر اچھا عالم بنا کر آگے پیش کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ان کو بھی اچھا پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی مدارس کی آمدن وغیرہ مساجد کی آمدن اچھی ہو تو لوگ پھر پیسے کی لالچ پر بھی بچوں کو داخل کریں۔ جو ذہین بچہ ہے، اچھا بچہ ہے کہ بھائی اس کو مدرسے میں داخل کرو، اچھا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، کل یہ اچھی مساجد میں چلا جائے گا۔ تو یہ اکثر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قیامت جب آئے گی تو بے حیائی زیادہ پھیلے گی، علم کی کمی ہوگی۔ تو آج علم کی کمی علماء کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ ہمارا بچہ عالم کے پاس بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا، حافظ کے پاس بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، دنیا کی کسی بھی محفل میں بلاؤ وہاں خوش ہو کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنا کوشش کی جائے، انسان اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور جن اداروں کے سربراہان ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے ادارے ایسے ہیں ملک پاکستان میں جنہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے، موقع کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، طلباء کو سہولیات دی ہیں تاکہ ان کا رجحان بڑھے، لیکن پھر بھی چند وہ ادارے ہیں جنہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں کی۔ اکثر ادارے اسی طرح ہیں جو پرانے ماحول میں چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، دین کے قریب نہیں ہوتے۔ تو دین کے قریب لانے کے لیے دین اور دنیا دونوں کو دیکھا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گورنر مقرر کیے تو گورنروں کے وظائف زیادہ رکھے، جو جس علاقے کا گورنر ہوتا تو اس کو کافی مقدار میں سالانہ وظیفہ دیا جاتا۔ تو لوگوں نے اشکال کیا کہ گورنر کا وظیفہ اتنا زیادہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہم وظیفہ کم رکھیں گے تو یہ لوگوں سے رشوت لیں گے۔ ظاہر بات ہے جب ان کا خرچہ، ان کی آمدن، پھر گورنر ہے اس کے پاس وفود کا آنا جانا، لوگوں کے مسائل کا آنا جانا، مہمان نوازی، یہ تو زیادہ ہوتی ہے، اور آمدن اگر کم ہوگی اس کا خرچہ گھر کا نہیں چلے گا تو وہ پھر جن لوگوں کے کام کرے گا ان سے رشوتیں لے گا، بسا اوقات غلط فیصلے کرنے لگ جائے گا۔ جب مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہوگا تو وہ اس کو کسی کی لالچ نہیں ہوگی، نہ وہ رشوت لے گا نہ وہ غلط فیصلے کرے گا۔ تو جتنے بھی گورنر تھے سب کی تنخواہیں اچھی رکھیں تاکہ وہ لوگوں کے نظام کو اچھا چلائیں، بے فکر ہو کے چلائیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نااہل لوگ اوپر مسلط ہوئے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو نظام آگے بڑھتا جائے گا اور لوگ ایسے ہی اور نااہل ہمارے اوپر آتے جائیں گے۔ ہم توبہ کرتے نہیں، گناہوں کو چھوڑتے نہیں۔ حدیث میں موجود ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تمہارے اوپر لوگ مقرر کرے گا۔ تو اکثریت کے اعتبار سے ہم گناہگار ہیں تو اوپر ہمارے اوپر ظالم لوگ اللہ ایسے ہی مسلط کرتا ہے۔ تو انسان توبہ کرے، انفرادی طور پر کوشش کرے خود دین پر چلنے کی، بچوں کو چلانے کی، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کوشش کرے ان کا حق پورا ادا کرنے کی۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے گھر سے حساب ہوگا، بیوی کا حق کتنا ادا کیا، بچوں کا کتنا ادا کیا، بہن بھائی والدین کا کتنا حق ادا کیا۔ تو اگر والد ہے تو جو دین نے اولاد کے حقوق رکھے، ماں باپ کے رکھے، انسان کوشش کرے ان کو پورا اچھے طریقے سے ادا کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔